إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین، قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، آپ سب ذرا سنت کے مطابق بیٹھ جائیے اور سب چھوڑ دیجیے. سب پہ بیٹھنا دوران خطبہ مطلوب نہیں ہے. دوران خطبہ مقتدیوں کا امام کی طرف رخ کر کے بیٹھنا مطلوب ہے. ابھی تو تھوڑی دیر پہلے مجھے میرے ایک عزیز نے فون کیا کہ اگر آپ آج خطبہ دے دیتے تو اچھا ہوتا. میں نے کہا آپ کو کیا پریشانی ہے، وہ باری کسی دوسرے کی ہے، اس کو دینے دیجیے. انہوں نے کہا نہیں، فلاں صاحب نے مجھ سے کہا، تو میں نے ازراہ شاگردی اسے قبول کر لیا. اور چونکہ مجھے کچھ درد کی پریشانی ہے اس لیے میں خطبہ نہیں دینا چاہتا. تو میں نے کہا کہ وہ مسئلہ تو خیر میرے ساتھ بھی ہے، کیونکہ تقریباً 4 مہینہ گزر گیا کہ میں ممبر سے کافی دور تھا. تو مجھے یاد آیا کہ وہ جیسے مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انکا قد فعلتا کما قال الاول ابننی حبیبا هو احب الی من نفسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکوع کو دیکھا کہ بے ہتھیار ہیں، میدان میں کوئی لڑائی کا سامان نہیں ہے، تو ان کو ایک تلوار دیا کہ اس سے لڑائی کرو. تو انہوں نے اپنے چچا عامر کو دیکھا تو وہ ان کو دے دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بلا ہتھیار ہیں، تو کہا کہ وہ چچا کو دیکھا کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، اس لیے ان کو دے دیا. تو کہا کہ تم تو ایسے ہو گئے جیسے وہ پہلے نے کہا تھا کہ مجھے ایسا دوست دے اللہ جو مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو، اور یہ ممکن نہیں ہوتا. میں یہ تو ایک لطیفہ ذکر کر رہا تھا. میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج اس عجلت اور جلد بازی میں، وہ ہے استدلال کا انحراف. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے طلبہ دل، دماغ اور آنکھیں سب کو حاضر رکھیں اور ذرا توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح سے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ جس دلیل سے ہم استدلال کرنا چاہتے ہیں، جس نص سے ہم مسئلہ مستنبط کرنا چاہتے ہیں، پہلے نمبر پر جیسے یہ ضروری ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ یہ دلیل صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اصول محدثین اور اصول علماء کی روشنی میں یہ حدیث لائق استدلال اور لائق احتجاج ہے یا نہیں، اور اس کو طے کیا جاتا ہے سند اور متن پر غور کر کے پھر حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی حدیث دلیل صحیح ہے. اسی طرح سے ایک دوسری چیز بھی ضروری ہے اسی کے ساتھ یہ جاننا کہ دلیل سے جو استدلال کیا جا رہا ہے، استدلال کا جو انداز ہے
اور استدلال کی جو کیفیت ہے وہ بھی درست اور صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، ورنہ استدلال کی کجی کی وجہ سے ہمارے بیشتر اہل علم اور ہمارے بیشتر طلباء کجی کی وجہ سے انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو بات ایک سیدھے راستے پر آنی چاہیے وہ ایک غلط نتیجے پر ان کو پہنچا دیا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر عام اور خاص اگر دو نفس ہے تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ عام کے فرض کیجئے کہ 10 آدمی ہیں، 10 افراد ہیں، اور خاص کے 1 یا 2 فرد ہیں، تو اب اگر 10 فرد عام کے ہیں تو اس میں سے 2 کو نکال دیا جائے گا اور باقی 8 پر عام کا اطلاق باقی رہے گا، اور ان دونوں کو اس سے خاص کر کے الگ کر دیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی مہینے کے 3 دن روزے رکھے تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ 3 روزے 1، 2، 3 تاریخ کو بھی ہو سکتے ہیں، 13، 14 اور 15 کو بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ روزے 27، 28 اور 29 کو بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے کسی میں بھی یہ 3 روزے رکھے جائیں وہ اس اجر کا مستحق ہوگا۔ یہ 3 روزے رکھنے کے لیے کیا یہ روزے ہمیشہ شنیچر کو پڑیں گے؟ ایام 20 کے یہ روزے جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا رکھنے کا، کیا یہ روزے پورے مہینے جب رکھے جائیں گے تو وہ صرف شنیچر کو پڑیں گے، یا ہفتے کے بقیہ 6 دن میں بھی یہ روزے آئیں گے؟ ظاہر ہے کہ 6 دن میں یہ روزے آئیں گے اور 7واں دن شنیچر بھی پڑ سکتا ہے۔ گویا کہ یہ روزے جو عربی تاریخ کے اعتبار سے رکھے جائیں گے تو ان 7 دنوں میں سے کوئی بھی دن پڑے گا، ان میں سے ایک دن ہے شنیچر۔ اب یہ کہنا کہ ایام 20 کا روزہ رکھنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اس لیے ایام 20 لازمی طور پر کبھی نہ کبھی شنیچر کو پڑے گا، اور اس لیے اگر یہ شنیچر کو پڑتا ہے تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ہوئی عام اور خاص کو نہ سمجھنے کا اس کا انداز یا اس کے لیے استدلال۔ سیدھی بات ہے کہ ایام 20 کے روزے رکھے جائیں گے، یہ شریعت کا حکم ہے، مستحب اور مندوب ہے، لیکن اگر یہ روزے شنیچر کو پڑ جائیں تب بھی رکھے جائیں گے، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ روزے رکھنے مستحب ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جب ایام 20 یا مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے جائیں گے تو اس میں کبھی شنیچر بھی پڑے گا۔ اسی طرح سے صوم داؤدی کو دنیا کا افضل ترین روزہ قرار دیا گیا۔ اب اگر کوئی مسلمان آدمی صوم داؤدی کی پابندی کرتا ہے تو لازمی طور پر اگلا دن شنیچر کو پڑے گا، تو ہفتے کا کوئی نہ کوئی دن شنیچر کو پڑے گا، تو کیا وہ شنیچر کو روزہ نہیں رکھے گا؟ حالانکہ وہ صوم داؤدی کا روزہ رکھنے کا عادی اور اس نے اپنے آپ کو اس کا مشاق بنا دیا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے برابر۔ اب ظاہر ہے کہ صوم داؤدی کا روزہ رکھنے میں کبھی ہفتے میں شنیچر کا ایک دن پڑے گا اور کبھی نہیں پڑے گا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ شنیچر کا دن پڑے گا وہ کہتے ہیں شنیچر کا دن لازم پڑے گا، اس لیے شنیچر کے دن روزہ رکھنا جائز ہوگا، لیکن وہ 2 باتیں بھولتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ صوم داؤدی رکھنے کا حکم ایک عام ہے جو ہفتے کے 7 دنوں کو شامل ہے، ان میں سے کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ان 7 دنوں میں شنیچر کے روزے کی ممانعت ایک خاص دن ہے، تو اگر ہفتے کے 7 دن سے شنیچر کو خاص کر دیا جائے تو ہمارے پاس صوم داؤدی کے لیے 6 دن بچتے کہ نہیں بچتے؟ حدیث پر عمل کرنا ممکن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر شنیچر کو بھی رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوم داؤدی والی حدیث پر تو ہم نے عمل کیا، مگر شنیچر کے دن روزے کی ممانعت والی جو حدیث ہے اس کو ہم نے الگ کر دیا، وہ دائرے عمل سے خارج ہو گئی۔ اور ایک دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ شنیچر کے دن اگر صوم داؤدی پڑتا ہے تو اس کا مطلب اس سے پہلے دن آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، کیونکہ صوم داؤدی یوم بعد یوم، آج روزہ کل سے روزہ پرسوں سے روزہ، اگر شنیچر کے دن روزہ پڑتا ہے تو اس کا مطلب جمعہ کو آپ نے روزہ نہیں رکھا، تبھی تو صوم داؤدی شنیچر کو آئے گا۔
اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ سنیچر کو ملا کر کے روزہ رکھا جائے گا، تو یہ کس طرح روزہ رکھا جائے گا؟ اگر جمعہ کو روزہ نہیں رکھا ہے تو سنیچر کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ تو اس کے بعد پھر اتوار کو گیس کرنا ہے، پھر اتوار کو گیس کرنا ہے، اور سنیچر کا روزہ آپ کہتے ہو ملا کر کے رکھا جائے گا، تو کدھر سے ملائے گا؟ اگر جمعہ سے ملایا تو صوم داؤدی نہیں ہوا، اگر اتوار سے ملایا تو صوم داؤدی نہیں ہوا، بیچ میں کہاں سے سنیچر پڑا؟ آپ شاید میری بات کو پکڑ رہے ہوں کہ یہ عام اور خاص میں تعارف کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ جس حدیث کے افراد کی تعداد، جس کے اطلاقات زیادہ ہوں وہ عام کہلاتا ہے، اور جس کے افراد کم ہوں اور متعین ہوں وہ خاص کہلاتا ہے۔ سنیچر صرف ایک دن ہے جس کا صرف ایک فرض ہے۔ اب اگر بقیہ دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اور اتفاق سے وہ سنیچر کو بھی پڑتا ہے تو کہا جائے گا کہ سارے دن روزہ رکھو، لیکن سنیچر کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس پر بقیہ دنوں میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ ارے بھائی، اللہ رب العالمین نے کہا قرآن میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ رہو، غور سے سنو اور چپ رہو۔ قرآن پڑھا جائے تو کیا؟ سورہ فاتحہ جب پڑھی جائے گی تو اس کو چپ رہ کے سنا جائے گا، اس کو پڑھا نہیں جائے گا، پڑھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب 113 سورتوں کی تلاوت کی جائے گی تو چپ رہا جائے گا اور سنا جائے گا، لیکن سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی تو اس عام میں اس کو اس سے خاص کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سورہ فاتحہ اگر امام پڑھے گا تو ہم سنیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی، لیکن اس کی وجہ سے قرآن کے اس حکم پر عمل متروک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سورہ فاتحہ بھی چھوڑ دی گئی، نہیں پڑھی گئی، پوری 114 سورتوں کو سنا گیا تو اس آیت کے مفہوم یا اس کے تقاضے پر عمل تو ہوا، مگر جو متواتر حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ چھوٹ گئی کہ اس پر عمل ہوا، وہ متروک ہو گئی۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب تک دو حدیثوں پر بیک وقت عمل کرنا ممکن ہو تب تک ایک پر عمل کرنا اور ایک کو چھوڑ دینا جائز نہیں۔ اسی طرح سے مستثنا اور مستثنا منہوں میں کوئی تعارض نہیں ہوتا، مستثنا اور مستثنا منہوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بات لمبی ہو رہی ہے، بہرحال بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کے بعد نماز نہ پڑھو۔ بعض روایتوں میں لائے نفی جنس کے ساتھ ہے اور بعض روایتوں میں لائے نفی کے ساتھ ہے، لا تصلوا یا لا صلاۃ، عصر کے بعد نماز نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نفی تمام نمازوں کی ہے، لیکن دوسری روایت میں جسے ابو داؤد اور احمد وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلوا بعد العصر الا ان تصلوا والشمس مرتفعہ، عصر کے بعد نماز پڑھنا اس وقت منع ہے جب سورج کی بلندی ختم ہو چکی ہو، یا دوسرے لفظوں میں سورج میں پیلا پن پڑ چکا ہو، اس کا اوپر ہونا اب باقی نہ رہ گیا ہو، تب عصر کے بعد نماز پڑھنا ممنوع ہوگا۔ گویا کہ جہاں مطلق طور سے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، وہاں عصر بعد سے مراد ہے جب سورج پیلا ہو جائے، کیونکہ یہ استثناء حدیث میں وارد ہے، خود حدیث نے مستثنا کیا ہے۔ اس کا مطلب کہ عصر کے بعد نماز کی ممانعت کس کے لیے ہے؟ اس شخص کے لیے ہے جو سورج نیچے آ جانے کے بعد یا سورج کے پیلا پڑ جانے کے بعد نماز پڑھتا ہو۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہو اور نمازی کے سامنے کجاوے کی پچھلی لکڑی کے مانند کوئی آر، کوئی اوٹ اور کوئی سترا نہ ہو تو اس کی نماز کو 3 چیزیں کاٹ دیتی ہیں، 3 چیزیں کاٹ دیتی ہیں، حائض بالغہ عورت، کالا کتا اور گدھا۔ تو اب ایسی صورت میں یہ 3 چیزیں نماز کو کاٹ دیتی ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لا یقطع صلاۃ الشیء، جو کہ ایک ضعیف روایت ہے، اور ظاہر ہے کہ ضعیف روایت صحیح سے متعارض نہیں ہو سکتی، کیونکہ تو دلیل ہی نہیں ہے کہ اسے صحیح دلیل سے تعارض پیدا کیا جائے، مگر صحابی کی شرح و مشکل الاثار، شرح معانی الاثار میں ایک روایت بسند صحیح ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقطع الصلاۃ شیء
इल्ला अल-मरअत वल-हिमार वल-कल्ब, कहा नमाज को कोई चीज नहीं काटती मगर 3 चीजें। गोया कि नमाज को कोई चीज नहीं काटती, कोई चीज, ये हो गया मुस्तस्ना मिन्हो। और उसके बाद इल्लल कल्ब वल हिमार वल मरआ, ये हो गया मुस्तस्ना। अब मुस्तस्ना और मुस्तस्ना मिन्हो में टकराव होता है, कोई टकराव नहीं होता, उसको वहां से निकाल दिया जाएगा, उसको उससे अलग कर दिया जाएगा, और बाकी चीजें अपने आम पर और अपने माने पर बाकी रह जाएंगी और उन पर अमल किया जाएगा। ये बात है इस्तिदलाल की, और इस्तिदलाल में इन्हिराफ कहाँ से पैदा होगा। मैंने देखा, असल में ये बात मुझे 2 महीना पहले कहने की थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शायद मुक़द्दर नहीं किया था, इसलिए मौका मिला तो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आप इसे याद कर लें। मैंने देखा कि बाद बड़े बड़े उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा था कि तुम लोग आशूरा और अरफा का रोज़ा रखो, तब ये तो नहीं कहा था कि आशूरा और अरफा जब शनिचर के दिन पड़ जाए तो तुम लोग शनिचर का रोज़ा मत रखना। ये कहा कि आशूरा का रोज़ा रखो, ये कहा कि अरफा का रोज़ा रखो, ताकीद किया, तरगीब थी, मगर ये तो नहीं बताया कि जब शनिचर के दिन पड़ेगा तो तुम लोग ये रोज़े मत रखना। ये दलील है इस बात की कि शनिचर के दिन रोज़ा रखना जायज़ है। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि आशूरा के दिन रोज़ा रखो, अरफा के दिन रोज़ा रखो, तो कहा तो, लेकिन ये नहीं कहा कि आशूरा अगर शनिचर को पड़ जाए तो मत रोज़ा रखना, अगर अरफा शनिचर को पड़ जाए तो रोज़ा मत रखना। ये दलील दिया है लोगों ने, मगर मैंने कहा ये इस्तिदलाल का इन्हिराफ है। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन एक ही हदीस में बयान नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मसले को किसी वक्त बयान करते हैं तो वो पूरे दिन का इहाता नहीं करता, तमाम नुसूस को और शरीयत के तमाम अहकाम को जब जमा किया जाता है तो क्या करके कोई मसाला मुस्तंबत होता है। एक जैसे तमाम दलाइल को जब इकट्ठा किया जाए तो मसला निकलेगा। अब आप तलाश रहे हो कि अरफा का रोज़ा रखो इल्लाह की शनिचर के दिन पड़े, अगर आप तलाश कर रहे हो कि आशूरा का रोज़ा रखो इल्लाह की शनिचर के दिन पड़े, तो आपको दलील नहीं मिलती, तो आपको तो देखो नबी ने मना नहीं किया है। लेकिन आप ये दूसरी बात भूल जाते हैं। क्या? बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है, बहुत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, उमर बिन खत्ताब, अबू सईद खुदरी, बहुत लोगों से, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखने से मना किया है, कहा कि इन 2 दिनों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं। और जब आपसे सोमवार और जुमेरात के रोज़े के बारे में सवाल हुआ तब आपने कहा कि ये 2 दिन वो हैं जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह के पास उठाए जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरा अमल जब अल्लाह के यहाँ ले जाया जाए तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखते थे और रोज़ा रखने की तरजीह देते थे, बल्कि ज़िंदगी भर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोज़े की पाबंदी करते थे। क्या दुनिया में किसी हदीस में कोई आदमी ये साबित करेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखो, लेकिन अगर सोमवार को ईद का दिन पड़ जाए तो रोज़ा मत रखो? अगर सोमवार को ईद पड़ जाए, जुमेरात को ईद पड़ जाए तो तुम ये दोनों रोज़े मत रखना, ऐसी कोई दलील है सुन्नत के ज़ख़ीरे में? तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो ईद के दिन रोज़ा क्यों नहीं रखा जाएगा? अगर सोमवार को पड़ता है ईद के दिन रोज़ा क्यों नहीं रखा जाएगा अगर वो जुमेरात को पड़ता है? जुमेरात के दिन रोज़ा रखना मुस्ताहब है, जुमेरात के दिन रोज़ा रखना मसनून है, फिर अगर ईद का दिन पड़े तो नहीं रखा जाएगा? ऐसी कोई हदीस है किसी के पास कि अगर सोमवार को ईद पड़ जाए तो रोज़ा मत रखो, जुमेरात को ईद पड़ जाए तो रोज़ा मत रखो? ऐसा कोई नस है किसी के पास? जाहिर है कि नहीं है। अब ऐसी सूरत में कायदा ये है अल हाज़िरु मुक़द्दमुन अलल मुबीह, या इबाहत और जवाज़ पर दलालत करने वाला नस अगर हुर्मत पर दलालत करने वाले नस से मुतारिज़ हो तो हुर्मत वाले नस को मुक़द्दम किया जाता है। तो ईद जुमेरात को पड़ गई तो रोज़ा नहीं रखा जाएगा, तो ईद के दिन रोज़ा रखने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अगर सोमवार को ईद पड़ गई तो रोज़ा नहीं रखा जाएगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन रोज़ा रखने से मना किया है। तो अगर आशूरा या अरफा का रोज़ा शनिचर को पड़ जाए तो उस दिन भी रोज़ा नहीं रखा जाएगा और कहा जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शनिचर के दिन रोज़ा रखने से मना किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शनिचर के दिन रोज़ा रखने से मना किया जो रोज़ा फर्ज ना हो, और आशूरा और अरफा का रोज़ा फर्ज नहीं है। गोया कि हमारे पास 2 चीज़ें हैं,
ایک چیز تو یہ ہے کہ سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شنیچر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اور عاشورہ اور عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ٹھیک اور سیم اسی طریقے سے جس طرح عرفہ اور عاشورہ کا روزہ مستحب ہے، ٹھیک اسی طرح سے سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی مستحب اور مسنون ہے۔ اب اگر عید والے دن کہا جائے گا کہ عید کی وجہ سے سوموار اور جمعرات کو روزہ نہیں رکھا جائے گا، تو کیا شنیچر والے دن نہیں کہا جائے گا کہ شنیچر کی وجہ سے اس دن عرفہ اور عاشورہ کا روزہ نہیں رکھا جائے گا؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ سیم مسئلہ، سیم قاعدہ اور سیم نظیر ہے۔ جس دلیل کی بنیاد پر سوموار اور جمعرات کو عید پڑھنے کی وجہ سے اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، سوموار اور جمعرات کا روزہ مستحب ہونے کے باوجود ترک کر دیا جائے گا، اسی دلیل کی بنیاد پر اگر عاشورہ اور عرفہ کا روزہ شنیچر کو پڑتا ہے تو اسی دلیل کی بنیاد پر اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا اور استحباب کو ترک کر دیا جائے گا اور حرمت کو اس کے اوپر مقدم کیا جائے گا۔ دونوں میں اگر کوئی آدمی فرق ثابت کر دے تو مان لیا جائے گا۔ ہاں، دو فرق ہے دونوں میں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنے کی حرمت متفق علیہ ہے، امت کا اجماع ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ شنیچر کے بارے میں روزہ رکھنے کے تعلق سے بہت سے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ تو کیا کسی مسئلے میں اختلاف ہونے کی وجہ سے نصوص کی معنویت کم یا کمزور ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ نصوص جو دلیل ہے ہمارے لیے، حدیث جو ہمارے لیے حجت ہے، اگر اس کو قبول اور عدم قبول کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کی وجہ سے کسی نص کی دلالت کمزور ہو جاتی ہے، اس سے احتجاج کرنا ضعیف ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ شنیچر کے دن روزہ رکھنے کی حرمت اتنی شدید ہے جتنی شدید عید کے دن روزہ رکھنے کی حرمت نہیں ہے۔ یعنی جتنی سختی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شنیچر کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اتنی سختی کے ساتھ عید کے دن روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے۔ شنیچر کے روزے کی حرمت اشد ہے بنسبت عید کے روزے کی حرمت کے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں شریعت کے پورے ذخیرے میں کسی بھی دن کا روزہ اتنی سختی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے جتنی سختی کے ساتھ شنیچر کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ کیا کہا کہ شنیچر کے دن روزہ مت رکھو سوائے فرض کے۔ یہ حصر ہوا، یہ کیا ہوا؟ حصر ہوا۔ اور کہا فَإِن لَّمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ، اگر کھانے کو کچھ نہیں ہے، سخت مجبوری، محتاجی اور فقیری ہے تو کیا کرے؟ انگور کا چھلکا، اس کی لکڑی، اس کا گچھے کی لکڑی اور درخت کی لکڑی، درخت کا چھلکا چبا لے۔ کوئی لکڑی کھاتا ہے، درخت کا چھلکا کوئی آدمی کھاتا ہے، وہ تو آپ کو جلانے کے کام آتا ہے، مگر کہا وہی کھا کر کے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اتنی سخت تاکید کیا ہے، حرمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ استدلال میں جب تک استقامت نہیں ہوگی تب تک آپ درست نتیجہ اور درست مسئلہ کبھی مستنبط نہیں کر سکتے۔ اس لیے نصوص سے استدلال کے جو ضوابط ہیں، نصوص سے استدلال کے جو قواعد ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کو برتنے کی کوشش کرنا اب حد ضروری ہے، کیونکہ ذرا سی لفظ سے آپ پھسلے، آپ کا استدلال کج ہوا اور آپ انحراف کے شکار ہوئے۔